بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایان صاحب کے بنگلے کے باہر میں پکوڑے بیچتا تھا۔ ایک روز ان کی بیوی مجھ سے پکوڑے خریدنے آئی اور میرے پاس اپنا ایک بیگ رکھوا گئی۔ بولی، یہ میری امانت ہے، میں جلد آ کر آپ سے لے لوں گی۔ یوں کئی سال بیت گئے مگر وہ اپنی امانت لینے واپس نہیں آئی اور میں ریڈی سے بڑے بڑے ہوٹلوں کا مالک بن گیا۔ ایک روز اچانک میری نظر ایان صاحب کی بیگم پر پڑی جو پھٹے پرانے کپڑوں میں سڑک پر بیٹھی تھی۔ میں بھاگتا ہوا گیا اور ان کی امانت لوٹانے تو وہ مجھے دیکھ کر مسکرا پڑی۔ بولی، اسے ایک دفعہ کھول کر تو دیکھو۔ میں نے کامتے ہاتھوں سے جیسے ہی کھولا تو میرا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ میں ایک معمولی سا پکوڑے بیچنے والا تھا۔ ایان صاحب کے بنگلے کے قریب ایک چھوٹی سی ڈیری لگاتا تھا۔ صبح سے شام تک یہی میرا کاروبار تھا، یہی میرا ذریعہ معاش۔ بارش ہو یا دھوپ میں روز اپنا ٹھیلا وہیں لگاتا۔ سڑک پر چلتے لوگ، دفتر سے آتے جاتے ملازم، بچے عورتیں، سب میرے گاہک تھے۔ لیکن میری زندگی اتنی آسان نہیں تھی۔ میں جس روز سے ہوش سنبھالا تھا، تنگ دستی کو اپنا مقدر پایا تھا۔ میری ماں بیمار رہتی تھی، ان کی دوا کے لیے اکثر میرے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے۔ میری یہی کوشش ہوتی تھی کہ میں زیادہ سے زیادہ پکوڑے بیچوں تاکہ گھر کے اخراجات کے ساتھ ساتھ ماں کے علاج کے لیے دوا بھی خرید سکوں۔ میری ماں ایک نرم دل، دعا دینے والی عورت تھی۔ وہ ہمیشہ کہتی، بیٹا خدا تمہاری محنت کا صلہ دے گا، ایمانداری سے جیو اور کسی کا حق مت کھاؤ۔ دن بھر کی محنت کے بعد جب میں شام کو کچھ کمائی لے کر گھر لوٹتا تو سب سے پہلے ماں کے لیے دوا خریدتا۔ اگر کچھ پیسے بچاتے تو راستے میں کسی ریڑھی سے ایک آدھا کلو سیب یا کیلے خرید کر لے جاتا۔ جب میں ان کے پاس لے کر جاتا تو وہ مسکرا کر میرے سر پر ہاتھ رکھتی اور مجھے دعائیں دیتی۔ میرا بیٹا بہت اچھا ہے، اللہ تمہاری قسمت میں خوشیاں لکھے، تمہیں عزت دے۔ یہی دعائیں میری سب سے بڑی کمائی تھی۔ وہ دن جب میری تقدیر بدلی مجھے یاد ہے۔ وہ ایک عام سا دن تھا، بس ویسا ہی جیسے اور دن ہوا کرتے تھے۔ میں تازہ پکوڑے تل رہا تھا، گرم گرم خوشبو ہر طرف پھیل رہی تھی۔ کچھ لوگ رک کر خرید رہے تھے، کچھ آگے نکل رہے تھے، مگر میرا دھیان زیادہ تر اپنے تیل میں ابلتے ہوئے پکوڑوں پر تھا۔ اچانک ایک قیمتی گاڑی میرے قریب آ کر رکی۔ میں نے چونک کر دیکھا، یہ وہی گاڑی تھی جو اکثر ایان صاحب کے گھر کے باہر کھڑی نظر آتی تھی۔ دروازہ کھلا تو ایک عورت باہر نکلی، سفید عبایا پہنے، چہرہ نقاب میں ڈھکا ہوا تھا، بس آنکھیں نظر آ رہی تھی، وہ آنکھیں جو اندر کوئی طوفان چھپا رہی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ میری جانب آئی۔ میں نے فوراً ہاتھ صاف کیا اور ان کی طرف متوجہ ہوا۔ انہوں نے نرمی سے کہا، بیٹا کچھ پکوڑے دے دو۔ میں نے جلدی سے اخبار میں پکوڑے لپیٹے، تولے اور ان کے ہاتھ میں دے دیے۔ وہ خاموشی سے کھڑی رہیں جیسے کچھ کہنا چاہتی ہو مگر کہہ نہیں پا رہی۔ پھر اچانک انہوں نے ایک چھوٹا سا کالا چمڑے کا بیگ میرے ٹھیلے پر رکھا اور دھیمے لہجے میں بولی، یہ میرے لیے بہت قیمتی ہے، اسے امانت کے طور پر رکھ لو، میں جلدی آ کر لے لوں گی۔ میں نے حیرانی سے ان کی جانب دیکھا۔ بی بی جی، یہ تو آپ کا سامان ہے، میرے پاس کیسے؟ انہوں نے ہاتھ اٹھا کر مجھے روک دیا۔ بس رکھ لو، میں واپس آ جاؤں گی جلدی۔ میں نے ان کے لہجے میں عجیب سی بے بسی دیکھی، جیسے کوئی مجبور انسان آخری سہارے کی تلاش میں ہو۔ میں نے کچھ نہیں کہا، بیگ اٹھایا اور اپنی ریڑھی کے ایک کونے میں رکھ دیا۔ جلدی سے پلٹی، گاڑی میں بیٹھی اور چلی گئی۔ وہ دن گزر گیا، پھر ایک اور دن، پھر ایک ہفتہ، پھر مہینہ، اور واپس نہیں آئی۔ پہلے پہلے میں روز اس بیگ کو دیکھتا، سوچتا کہ شاید وہ بھول گئی ہوں یا پھر مشغول ہو گئی ہوں۔ وقت گزرتا جاتا مگر بیگ کا مالک واپس نہیں آتا۔ ماں نے ایک روز بیگ کے بارے میں پوچھا، بیٹا یہ کیسا بیگ ہے؟ میں نے ماں کو ساری بات بتا دی۔ وہ سن کر خاموش ہو گئی، پھر بولی، بیٹا یہ امانت ہے اور امانت میں کبھی خیانت نہیں کرنی چاہیے، جو بھی ہو اسے کھولنا کبھی نہیں۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا، جی اماں میں کبھی نہیں کھولوں گا، لیکن دل میں کئی سوالات اٹھ رہے تھے۔ یہ بیگ اتنا قیمتی تھا تو وہ خاتون واپس کیوں نہیں آئی؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ اس میں دولت بری ہو یا کہیں اس میں کوئی راز چھپا ہو؟ لیکن میں نے ماں کی نصیحت پر عمل کیا اور کبھی بیگ کو کھولنے کی جرت نہیں کی۔ غربت اور بے بسی کا سفر، زندگی اپنی رفتار سے چلتی رہی۔ میں روزانہ پکوڑے بیچتا، جو کمائی ہوتی اس میں سے ماں کی دوا خریدتا، ان کے لیے کچھ پھل لاتا اور جو بچتا وہ گھر کے اخراجات میں لگا دیتا۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا کہ ماں کی دوا کے پیسے بھی نہیں ہوتے تھے تو میں خود بھوکا رہ کر ان کے لیے دوا لے آتا۔ ماں میرے سر پر ہاتھ رکھ کر کہتی، بیٹا تمہارے نصیب میں خوشیاں آئیں گی، بس صبر رکھو، اور صبر کا پھل ضرور اللہ دیتا ہے۔ اور میں صبر کرتا رہا، نہیں جانتا یہی بیگ میری تقدیر بدل دے گا۔ وقت گزرتا گیا اور میری محنت رنگ لانے لگی۔ میرے پکوڑے مشہور ہونے لگے، لوگ میری ایمانداری کی قسمیں کھانے لگے اور میں نے ریڈی سے ایک چھوٹا سا ہوٹل کھول لیا۔ میں دن رات محنت کرتا اور وہی ماں کی دعائیں میری کامیابی کی سیڑھیاں بنتی گئی۔ لیکن وہ بیگ، وہ اب بھی میرے پاس تھا۔ ہر رات جب میں اپنے ہوٹل کے کونے میں بیگ کو دیکھتا، دل میں عجیب سی بے چینی ہوتی۔ یہ بیگ میری زندگی کا حصہ بن چکا تھا مگر میں نہیں جانتا تھا کہ یہ میرا نصیب لکھنے والا ہے۔ وہ دن گزر گیا، پھر ایک اور دن، پھر ایک ہفتہ، پھر مہینوں، اور وہ کبھی واپس نہیں آئی۔ پہلے پہلے میں روز اس بیگ کو دیکھتا، سوچتا کہ کہیں یہ کوئی پیسے سے بھرا ہوا بیگ تو نہیں، مگر دل میں ایک ڈر سا آ جاتا،
یہ امانت ہے، میں کیسے کھول سکتا ہوں؟ اور امانت میں خیانت نہیں کرنا۔ ایسا قیمتی بیگ تو امیر لوگ رکھتے ہیں، کہیں اس میں ہیرے جواہرات تو نہیں یا کسی کی بلیک منی؟ دیکھ تو لوں۔ مگر میں نے سر ہمیشہ جھٹک دیا، بھی ہمت نہ ہوئی اسے کھولنے کی۔ سال گزر گئے، میں نے اپنے کام میں محنت کی، چھوٹے ٹھیلے سے ایک چھوٹا سا ہوٹل کھول لیا، پھر وہی ہوٹل بڑا ہوتا گیا اور پھر میرے ہوٹل پورے شہر میں مشہور ہو گئے۔ میری قسمت بدل گئی، لیکن وہ بیگ وہ بھی میرے پاس تھا، بالکل ویسے کا ویسا۔ بہت بار سوچا کہ شاید وہ خاتون مر گئی ہوں یا کہیں چلی گئی ہوں، مگر میں نے کبھی ہمت نہیں کی اسے کھولنے کی یا کسی کو دینے کی۔ یہ امانت تھی اور امانت کا بوجھ میری روح پر تھا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ برسوں بعد ایک روز جب میری زندگی مکمل بدل چکی ہوگی، میں پھر سے انہی آنکھوں سے سامنا کروں گا، لیکن اس دفعہ وہ آنکھیں ایک بیکاری کی ہوں گی۔ وقت عجیب شے ہے، کسی کے لیے تیز دوڑتا ہے اور کسی کے لیے ٹھہر سا جاتا ہے، رک سا جاتا ہے۔ میرے لیے وہ کچھ دیر ٹھہرا رہا، پھر دھیرے دھیرے چلنے لگا۔ وہ خاتون جنہوں نے وہ کالا چمڑے کا بیگ میرے ٹھیلے پر رکھوایا تھا، ایک روز بھی لوٹ کر نہ آئی۔ پہلے دن میں نے سمجھا شاید وہ مصروف ہوں گے، دوسرے روز سوچا شاید کوئی مجبوری آ گئی ہو، اور تیسرے روز دل نے کہا بیگ چھوڑ کر بھول تو نہیں گئی۔ لیکن پھر اپنے ہی سوال پر جھجک محسوس ہونے لگی۔ کون بھول سکتا ہے ایسی چیز کو جسے وہ اپنی جان سے زیادہ قیمتی قرار دے؟ لیکن میں ابھی عجیب کشمکش میں مبتلا تھا۔ وہ بیگ میرے ٹھیلے کے نیچے رکھا ہوا تھا، اور روز جب میں اپنی ریڑھی لگاتا تو ایک لمحے کے لیے میری نظر اس پر ضرور جاتی۔ کچھ تجسس بھی ہوتا، کچھ ڈر بھی۔ کئی لوگوں نے مجھے مشورہ بھی دیا، ہر کوئی اپنے تجربے اور نیت کے مطابق رائے دیتا تھا۔ بھائی، یہ تو تمہاری قسمت ہے، کسی امیر زادی کا خزانہ ہے، کھولو اور دیکھو، شاید تمہاری زندگی بدل جائے۔ کچھ لوگوں نے ہنسی میں کہا، یار تو بس پکوڑے بیچنے والا ہے، قسمت نے تجھے ایک چانس دیا ہے، ایک موقع دیا ہے، اسے ضائع مت کر۔ مگر میں ہر دفعہ سر جھٹک دیتا۔ یہ امانت ہے، میں امانت میں خیانت نہیں کر سکتا، میں اسے ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا۔ مگر کیا میرا دل واقعی مطمئن تھا؟ دن تو مصروفیت میں گزر جاتا، مگر جب رات آتی سب تک آ کر سو جاتے، ہوٹلوں کی روشنیاں ختم ہو جاتی، بند ہو جاتی، گلیاں ویران ہو جاتی، تب میرے دل میں ایک عجیب سی بے چینی پیدا ہو جاتی۔ کبھی کبھی میں سوچتا کہیں ایسا تو نہیں کہ اس بیگ میں بہت بڑی دولت چھپی ہو، کبھی خیال آتا کہیں یہ کسی جرم کا راز تو نہیں، اور کبھی دل میں خوف سر اٹھانے لگتا تو میں لرز جاتا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر میں نے اسے کھولا تو کوئی مصیبت آ جائے۔ میرے ذہن میں کئی سوالات گونجتے، مگر ایک آواز ہر دفعہ مجھے روک دیتی، یہ کسی کی امانت ہے، اگر تم نے کھولا تو تم امانت میں خیانت کرو گے۔ ضمیر کی آواز سب سے بڑی آواز ہوتی ہے، اور میں ہمیشہ اپنے ضمیر کی مانتا تھا۔ وقت آگے بڑھتا رہا، میری زندگی میں تبدیلیاں آتی گئی، ریڑھی سے ہوٹل، پھر ایک ہوٹل سے دوسرا، اور یوں میں نے اپنی محنت سے اپنا مقام بنا لیا۔ لیکن وہ بیگ اب بھی میری الماری کے اندر کسی خزانے کی طرح پڑا تھا، مگر ایک ایسا خزانہ جسے میں کھول نہیں سکتا تھا۔ پھر ایک رات کچھ ایسا ہوا جس نے میرے ایمان کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ ہوا یوں کہ میں ایک روز ہوٹل کے حساب کتاب مکمل کر کے گھر واپس لوٹ رہا تھا۔ میری جیب میں کچھ رقم تھی جو دن بھر کی کمائی تھی، اور دل میں اطمینان تھا کہ ماں کے لیے دوا اور کچھ پھل خرید لوں گا۔ گلیاں ویران تھی، ایک اسٹریٹ لائٹ ٹمٹما رہی تھی۔ میں آہستہ آہستہ اپنے محلے کی جانب جا رہا تھا کہ اچانک 3 آدمی میری جانب بڑھے۔ او بھائی ذرا رک! میں ٹھٹک گیا۔ تینوں کے ہاتھوں میں چمکتی ہوئی چاقو تھی، چہرے آدھے ڈھکے ہوئے تھے۔ یہ جو کچھ جیب میں ہے نکال دے، ایک نے سخت لہجے میں کہا۔ ڈاکو! میں گھبرا گیا، مگر کوشش کی کہ خود کو سنبھالو۔ بھائی بس تھوڑے پیسے ہیں میرے پاس، کچھ اور نہیں ہے، میں نے کانپتی آواز میں کہا، مگر انہوں نے مجھے دبوچ لیا۔ ایک نے میری جیب میں ہاتھ ڈالا اور ساری رقم نکال لی۔ یہ کیا ہے؟ صرف یہ؟ وہ غصے میں چلایا۔ لگتا ہے کہ تو اچھا خاصا کماتا ہے، ہمیں بے وقوف مت بنا۔ میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں نے سخت لہجے میں کہا۔ ایک ڈاکو نے مجھے دھکا دیا، میں زمین پر گر پڑا، میرے ہاتھ چھل گئے، کپڑوں پر مٹی لگ گئی۔ تبھی اچانک مجھے بیگ یاد آیا۔ اگر میں وہ بیگ اپنے ساتھ لا رہا ہوتا تو آج یہ لوگ نہ جانے کیا کر دیتے، شاید مجھے جان سے بھی مار دیتے۔ یہ سوچ کر میرے اندر خوف کی ایک لہر دوڑ گئی، مگر ساتھ ہی یہ یقین بھی پختہ ہو گیا کہ میں نے صحیح فیصلہ کیا تھا۔ یہ بیگ کھولنا یا کسی اور کو دینا میرے لیے خطرے سے خالی نہیں تھا۔ اسی دوران ایک طرف سے پولیس کی گاڑی کا سائرن بجا۔ ڈاکو گھبرا گئے اور جلدی سے اندھیر گلی میں بھاگ گئے۔ میں زمین پر پڑا ہانپ رہا تھا، میرا سانس تیز تھا، دل دھڑک رہا تھا۔ میں نے خود کو سنبھالا اور دھیرے دھیرے اٹھا۔ پولیس کی گاڑی آگے بڑھ کر رک گئی اور ایک سپاہی اترا اور میری جانب آیا۔ کیا ہوا بھائی، سب ٹھیک ہے؟ میں نے سر ہلایا۔ ہاں، مگر ڈاکو پیسے لے گئے۔ یہ علاقہ رات میں خطرناک ہو جاتا ہے، محتاط رہا کرو۔ میں نے اس بات میں سر ہلایا اور جیسے تیسے گھر پہنچا۔ جب میں گھر پہنچا ماں میرا انتظار کر رہی تھی۔ میں نے دروازہ کھولا تو وہ تیزی سے میرے پاس آئیں۔ بیٹا خیریت تو ہے؟ میں نے مسکرا کر انہیں تسلی دی۔ ہاں ماں، سب خیریت ہے، بس کچھ لوگ راستے میں مل گئے تھے، مگر کوئی بڑی بات نہیں ہوئی۔ ماں نے میرے چہرے کو غور سے دیکھا، پھر میرے زخمی ہاتھوں کو دیکھا اور ان کی آنکھیں نم ہو گئی۔ بیٹا اللہ تمہاری حفاظت کرے، تم ہمیشہ خیر کے راستے پر چلو
اور کسی کی امانت میں کبھی خیانت نہ کرنا۔ یہ سن کر میرا دل کام سا گیا۔ اماں کو تو پتہ بھی نہیں کہ میں کس کشمکش سے گزر رہا ہوں، مگر وہ ہمیشہ یہی دعا دیتی کہ میں امانت میں خیانت نہ کروں۔ میں نے خود سے ایک دفعہ پھر وعدہ کیا کہ یہ بیگ نہ کبھی کھولوں گا نہ کسی اور کو دوں گا جب تک اس کا اصل مالک واپس نہ آئے۔ وہ رات میری زندگی کی ایک سبق بن گئی۔ میں نے سمجھ لیا کہ بعض دفعہ جو چیزیں ہمارے پاس آتی ہیں وہ ہمارے نصیب کا امتحان بھی ہوتی ہیں، ہمارے نصیب کی آزمائش بھی ہو سکتی ہیں۔ یہ بیگ شاید میری تقدیر بدل سکتا تھا، مگر اگر میں نے اسے غلط طریقے سے کھولا تو شاید یہ میری بربادی کا سبب بھی بن سکتا تھا۔ میں نے اسے اپنی الماری میں مزید گہرائی میں رکھ دیا جہاں کسی کی نظر نہ پڑے۔ وقت گزرتا گیا، میں دن رات محنت کرتا رہا، ہوٹل ترقی کرتا گیا، زندگی میں خوشحالی آتی گئی، مگر وہ بیگ وہ اب بھی میرے پاس تھا، بالکل ویسے کا ویسا، وقت کی گرد سے ڈھکا ہوا لیکن محفوظ۔ میرے ملازم، میرے قریبی دوست سب حیران ہوتے، یار اتنے سال ہو گئے، اب تو وہ بی بی کبھی نہیں آئے گی، چھوڑو اس خیال کو۔ لیکن میں نہیں مانا، امانت تھی اور امانت کا بوجھ قیامت تک بھی نہیں ہلکا ہوتا۔ میں نے بیگ کو اپنے سب سے محفوظ کمرے میں ایک چھوٹی سی الماری میں رکھ دیا۔ وہ ایک خاموش راز بن چکا تھا جسے صرف میں جانتا تھا۔ کئی دفعہ دل میں سوال اٹھتا، کیا وہ خاتون زندہ بھی ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ کسی حادثے کا شکار ہو گئی ہوں؟ کہیں ان پر کوئی مشکل تو نہیں آ گئی؟ میں نے کئی دفعہ ایان صاحب کے گھر کے سامنے سے گزرا، لیکن وہ جگہ ابھی بدل چکی تھی۔ مجھے وہاں سے نئے لوگ نظر آئے۔ کبھی سوچا کہ جا کر پوچھوں، لیکن پھر رکا رہا، یہ میرا حق نہیں تھا۔ ایک روز جب میں اپنے دفتر میں بیٹھا تھا تو دل میں عجیب سی بے چینی پیدا ہوئی۔ میں نے اپنی الماری سے وہ بیگ نکالا اور اسے غور سے دیکھا۔ اس کا چمڑا بھی پھٹ چکا تھا، وقت کی مار نے اسے پرانا کر دیا تھا، لیکن میں نے کبھی ہمت نہیں کی اسے کھولنے کی۔ یہ راز میرا نہیں تھا، میں اس پر حق نہیں رکھتا تھا۔ میں نے خود سے عہد کیا کہ میں اپنی آخری سانس تک اس بیگ کو نہیں کھولوں گا جب تک اس کا اصل مالک خود واپس نہ آئے۔ لیکن کیا مالک کبھی واپس آئے گا؟ یہ سوال میرے ذہن میں ہر روز گردش کرتا اور پھر میں اسے جھڑک دیتا۔ میرے پاس اب پیسہ تھا، عزت تھی، شہرت تھی، شہر میں میرا نام تھا۔ لوگ اب مجھے پکوڑے والا نہیں بلکہ ایک کامیاب ہوٹل چین کا مالک کہتے تھے۔ لیکن میں بھول نہیں پایا، ہر کامیابی کے باوجود وہ بیگ میری زندگی کا سب سے قیمتی راز تھا۔ پھر ایک دن برسوں بعد اچانک میری نظر اس عورت پر پڑی۔ زندگی کے عجیب رنگ ہوتے ہیں، بعض دفعہ وہ ہمیں ایسے موڑ پر لے آتی ہے جہاں ماضی اور حال ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ برسوں بعد ایک روز جب میں اپنے ایک ہوٹل کے افتتاح کے بعد شہر کے مرکزی بازار سے گزر رہا ہوں گا تو میری نظر اچانک کسی ایسے چہرے پر پڑے گی جسے میں شاید کبھی بھول پاؤں گا۔ یہ ایک عام سا دن تھا، مگر قسمت نے اسے غیر معمولی بنا دیا تھا۔ میں شہر کے بیچوں بیچ اپنی گاڑی میں بیٹھا تھا، سگنل پر رکا ہوا، سڑکوں پر گاڑیوں کا شور، دکانداروں کی آوازیں معمول کی طرح روز کی طرح گونج رہی تھی۔ میں آج خوش تھا، زندگی نے مجھے کہاں سے کہاں پہنچا دیا تھا۔ میں نے محنت کی، عزت کمائی، غربت کو مات دی اور آج شہر کے بڑے ہوٹلوں میں سے ایک کا افتتاح کر کے واپس جا رہا تھا۔ مگر مجھے کیا پتا تھا کہ یہ دن میرے اندر کے سکون کو ہمیشہ کے لیے بکھیرنے والا ہے۔ وہ لمحہ جب سب کچھ رک گیا، گاڑی میں بیٹھے بیٹھے میں آس پاس کا جائزہ لے رہا تھا۔ اچانک میری نظر سڑک کے کنارے بیٹھی ایک عورت پر جا ٹھہری۔ میرے ہاتھ اس اسٹیئرنگ پر سختی سے جم گئے، گرد سے ہٹے بال، جھریوں سے بھرا چہرہ اور وہی آنکھیں جنہیں میں نے برسوں پہلے اپنی ریڑھی کے پاس کھڑا دیکھا۔ یہ ایان صاحب کی بیوی تھی۔ میں نے سانس لینا بھول گیا۔ یہ وہی عورت تھی جو کبھی مہنگے لباسوں میں، قیمتی زیورات سے آراستہ، خوشبوؤں میں لپٹی رہتی تھی، جس کے ماتھے پر کبھی پریشانی کی ایک شکن بھی نہیں آئی تھی۔ آج وہی عورت ننگے پیر، میلی چادر میں لپٹی، گرد آلود چہرے لیے سڑک پر بیٹھی تھی۔ اس کی نظریں بے مقصد خلاؤں میں گھوم رہی تھی، جیسے وہ خود کو پہچاننے کی کوشش کر رہی ہو۔ میں سکتے میں تھا، جیسے میری آنکھوں کے سامنے کوئی بھیانک خواب چل رہا ہو۔ یہ کیسے ممکن تھا؟ وہ یہاں اس حال میں کیوں بیٹھی تھی؟ ایان صاحب نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ کیا وہ واقعی زندہ تھی یا صرف ایک سانس لیتی لاش؟ میری آنکھوں کے سامنے وہ لمحہ گم گیا جب سالوں پہلے اس نے وہ کالا چمڑے کا بیگ میرے حوالے کیا تھا اور کہا تھا، یہ بہت قیمتی ہے، اسے سنبھال کے رکھنا، میں جلد واپس آؤں گی۔ مگر وہ کبھی واپس ہی نہ آئی، اور آج جب وہ واپس ملی تو ایسی حالت میں، ایک ایسی چیخ جو سنائی نہیں دی۔ میرے کانوں میں کچھ آوازیں گونجنے لگی۔ یہ آس پاس کے لوگوں کی باتیں نہیں تھیں، بلکہ میرے اندر کہیں کچھ چیخ رہا تھا، کیا تم نے صحیح کیا؟ سالوں تک تم اس بیگ کی حفاظت کرتے رہے، مگر اس کی حفاظت نہ کر سکے جو اس کا اصل مالک تھی۔ کیا تم نے کوشش کی؟ کیا تم نے اسے ڈھونڈا؟ یا تم بس اس انتظار میں رہے کہ ایک دن وہ خود آ کر کہے گی کہ بیٹا میری امانت دے دو؟ میرے اندر ایک طوفان اٹھ رہا تھا، میرے اپنے ہی ضمیر کی چیخیں مجھے جھنجھوڑ رہی تھی۔ اسی لمحے مجھے اپنی ماں کی آخری رات یاد آ گئی، وہ رات جب وہ بہت کمزور ہو گئی تھی، جب میں ان کا ہاتھ تھامے بیٹھا تھا۔ انہوں نے بڑی مشکل سے میری جانب دیکھا اور کہا، بیٹا یاد رکھنا، سب کچھ بدل سکتا ہے مگر سچ کبھی نہیں بدلتا۔
اگر کسی کی مدد کر سکتے ہو تو ضرور کرنا چاہیے۔ وقت کتنا ہی بدل جائے، وہ رات میں کبھی نہیں بھول سکتا، کیونکہ اس رات کے بعد میں ماں کی دعاؤں سے محروم ہو گیا تھا۔ اور آج میں ایان صاحب کی بیوی کو اس حال میں دیکھ کر خود کو بھی محروم محسوس کر رہا تھا۔ بے اختیار دروازہ کھلا، گاڑیوں کے ہارن بجنے لگے، سگنل سبز ہو چکا تھا، مگر میں جیسے ایک لمحے میں قید ہو گیا تھا۔ میرے ضمیر نے مجھے مجبور کر دیا۔ میں نے ایک لمحہ بھی ضائع کیے بنا گاڑی کا دروازہ کھولا اور تیزی سے ان کی جانب بڑھا۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ یہ وہی خاتون تھی، مگر وقت نے ان کے چہرے پر جو کہانی لکھی تھی وہ بہت دردناک تھی۔ میرا دل دک سا رہ گیا۔ یہ ایان صاحب کی بیگم تھی۔ وہ کیسے یہاں آ گئی؟ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ وہ جو کبھی قیمتی گاڑیوں میں گھومتی تھی، وہ جو کسی زمانے میں نرم و نازک لباس میں ملبوس ہوتی تھی، آج وہی عورت ایک فقیرنی کی طرح زمین پر بیٹھی تھی۔ وہ لوگوں کی طرف التجا بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی، لیکن کوئی انہیں پہچاننے کو تیار ہی نہیں تھا۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے، دل میں ہزاروں سوال اٹھنے لگے۔ یہ کیا ہو گیا؟ وہ کہاں غائب ہو گئی تھی؟ کیا ایان صاحب نے انہیں چھوڑ دیا تھا، یا کوئی اور قیامت ان پر آن پڑی تھی؟ میرے دماغ میں سالوں پرانی باتیں تازہ ہو گئی۔ وہ لمحہ جب انہوں نے وہ بیگ میرے پاس رکھوایا تھا، ان کی وہ گھبرائی ہوئی آواز، ان کی آنکھوں میں چھپی ہوئی بے چارگی۔ میں بھاگ کر ان کے پاس گیا۔ سگنل کھل چکا تھا، گاڑیاں حرکت میں آ چکی تھی، لیکن میں نے ایک لمحہ بھی ضائع کیے بنا دروازہ کھولا اور تیزی سے ان کے پاس پہنچا۔ بی بی جی، میں نے ان کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے، جیسے کسی گمشدہ عزیز کو پا لیا ہو۔ انہوں نے آہستہ سے میری جانب دیکھا، جیسے پہچاننے کی کوشش کر رہی ہوں۔ پھر ان کی آنکھوں میں ایک چمک ابھر آئی، جیسے وقت کے پردے ہٹ گئے ہوں۔ تم؟ ان کے ہونٹ لرزنے لگے۔ میں نے بےتابی سے کہا، بی بی جی، میں وہی ہوں، وہی جو آپ سے سالوں پہلے ملا تھا، جو ریڈی پر پکوڑے بیچتا تھا۔ کیا آپ کو یاد ہے؟ آپ نے ایک روز میرے پاس ایک بیگ رکھوایا تھا۔ یہ سنتے ہی اس کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون چھا گیا۔ وہ مسکرائیں، ایک اداس مسکراہٹ۔ تم نے وہ بیگ سنبھال کے رکھا؟ میں نے اس بات میں سر ہلایا۔ آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ہاں بی بی جی، آج بھی میرے پاس ہے۔ میں نے کبھی اسے کھولا ہی نہیں۔ میں نے انتظار کیا کہ آپ آئیں گی اور واپس لے لیں گی۔ وہ دھیرے دھیرے بولی، جیسے ہر لفظ کے ساتھ کوئی پرانی یاد، کوئی زخم چھلک رہا ہو۔ میری دنیا بدل گئی بیٹا۔ ایان نے مجھے چھوڑ دیا۔ میرے پاس سب کچھ تھا، مگر جب سب کچھ لٹ گیا تو میرے پاس کچھ بھی نہیں بچا۔ میں یہاں ہوں، لیکن کہیں کی نہیں رہی۔ ان کے الفاظ میرے دل کو چیر رہے تھے۔ کیوں؟ ایسا کیا ہوا؟ انہوں نے سر جھکا لیا۔ وہ بیگ جو میں نے تمہارے پاس رکھا تھا، وہ میری آخری امید تھی، آخری امید کی کرن تھی، مگر میں اسے لینے واپس نہیں آ سکی۔ ایان کو پتہ چل گیا تھا کہ وہ میرے پاس تھا، اور اس نے مجھ سے سب کچھ چھین لیا۔ میں بے یار و مددگار ہو گئی، سڑکوں پر آ گئی، اور کوئی مجھے پہچانتا بھی نہیں۔ میں لرز گیا۔ یہ کیسا کھیل تھا تقدیر کا؟ میرے لیے اب کوئی وقت ضائع کرنا ممکن نہیں تھا۔ بی بی جی، میرے ساتھ چلے، میں آپ کو آپ کی امانت لوٹاؤں گا۔ انہوں نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا، اب امانت کیسی بیٹا، جب سب کچھ ختم ہو چکا ہے؟ مگر میں نے ضد کی، نہیں، جو چیز آپ کی تھی وہ آپ کو واپس ملے گی، چاہے جو بھی ہو۔ میں انہیں اپنی گاڑی میں بٹھا کر اپنے دفتر لے آیا۔ وہ خاموش بیٹھی رہی، جیسے برسوں کی تکلیف ان کی روح میں گہری ہو چکی تھی۔ میں نے جلدی سے الماری کھولی، وہ بیگ نکالا جو برسوں سے میری زندگی کا حصہ بنا ہوا تھا۔ میرے ہاتھ لرز رہے تھے۔ میں نے وہی پرانا گرد سے اٹا کالا چمڑے کا بیگ ان کے سامنے رکھا۔ یہ لیجئے بی بی جی، آپ کی امانت۔ انہوں نے بیگ کو دیکھا جیسے کسی کھوئی ہوئی چیز کو دوبارہ پا لیا ہو۔ پھر انہوں نے میری جانب دیکھا، آنکھوں میں عجیب سی روشنی تھی۔ اسے ایک دفعہ کھول کر تو دیکھو بیٹا۔ اور پھر میرے ہاتھ پسینے سے بھیگ چکے تھے۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے زپ کھولی۔ جیسے ہی بیگ کا منہ کھولا، ایک لمحے کے لیے مجھے لگا میری سانسیں رک گئی ہیں، کلیجہ منہ کو آ گیا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے بیگ کی زپ کھولی۔ جیسے ہی میں نے بیگ کا منہ کھولا، ایک عجیب سی سرد لہر میرے جسم میں سما گئی، جس سے میں برسوں سے بچتا آیا تھا۔ وہ راز جسے میں نے کبھی جاننے کی کوشش ہی نہیں کی تھی، آج خود میرے سامنے کھلنے والا تھا۔ اور جیسے ہی میں نے اندر جھانکا، میرے دل کی دھڑکن تھم گئی۔ بیگ کے اندر کچھ پرانے کاغذات، چند خستہ حال دستاویزات اور ایک چھوٹا سا لوہے کا باکس پڑا تھا۔ لیکن جو چیز سب سے زیادہ دردناک تھی، وہ تھی ایک پرانا خون آلود کپڑا، جس پر وقت کی گرد جم چکی تھی۔ میری سانس رک گئی۔ یہ کیا ہے؟ میں نے لرزتی آواز میں پوچھا۔ ایان صاحب کی بیوی خاموش بیٹھی رہی، جیسے ان کی روح کہیں اور دور جا چکی ہو۔ پھر انہوں نے آہستہ سے سر اٹھایا، اور آنکھوں میں ایک ایسا درد تھا، ایک ایسی تکلیف جو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ یہ میرے بیٹے کا خون ہے بیٹا۔ یہ سن کر میرا دل دہل گیا۔ بیٹا؟ میں نے حیرانی سے دہرایا، مگر ایان صاحب کا تو کوئی بیٹا نہیں تھا۔ وہ ایک گہری سانس لے کر بولی، نہیں، یہ وہی حقیقت ہے جو دنیا سے چھپائی گئی۔ ایان نے میری کوکھ سے جنم لینے والے میرے لگتے جگر کو مار دیا۔ میرے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ کیا؟ میں بمشکل بول پایا۔ انہوں نے کانپتے ہاتھوں سے بیگ سے ایک پرانا کاغذ نکالا اور میرے ہاتھ میں تھما دیا۔ میں نے جلدی سے اسے پڑھنا شروع کیا۔ یہ ایک پرانا میڈیکل رپورٹ تھا، جس میں ایک بچے کی پیدائش کا ذکر تھا، مگر بچے کا نام غائب تھا۔ پھر انہوں نے دوسرا کاغذ نکالا، ایک پولیس رپورٹ جو کبھی درج نہیں ہو سکی تھی۔ یہ میرے بیٹے کی موت کی رپورٹ تھی،
مگر ایان نے اپنے اثر و رسوخ سے، اپنی طاقت سے یہ رپورٹ دبا دی۔ کیسے ہوا یہ سب؟ میں نے خود کو سنبھالا اور دھیرے سے پوچھا۔ بی بی جی، مجھے سب کچھ بتائیں، میں معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ یہ سب کیسے ہوا۔ وہ جیسے کئی برس پیچھے چلی گئیں۔ میں ایک امیر خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ میرے والدین کا انتقال ہو چکا تھا اور میں اپنے پہلے شوہر کے ساتھ خوشگوار زندگی گزار رہی تھی۔ وہ ایک ایماندار اور شریف انسان تھا جو مجھ سے سچی محبت کرتا تھا، مگر قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ میرے شوہر کا پراسرار حادثے میں انتقال ہو گیا اور میں اکیلی رہ گئی اپنے ننھے بیٹے کے ساتھ، جسے میں اپنی جان سے زیادہ چاہتی تھی۔ میرے شوہر نے اپنی تمام دولت اور جائیداد اپنے بیٹے کے نام کی اور میں اس دولت کی محافظ تھی جب تک میرا بیٹا بڑا نہ ہو جاتا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب ایان میری زندگی میں آیا۔ ایان نے میرے غم میں مجھے سہارا دیا، میری تنہائی کا فائدہ اٹھایا، میری عزت، میری دولت اور میرے بھروسے کو جیتنے کی پوری کوشش کی، مگر اس کا مقصد محبت نہیں تھا، اس کا مقصد میری دولت تھا۔ ایان نے مجھ سے شادی کر لی، مگر حقیقت میں وہ میرے دل کا نہیں، میرے بینک اکاؤنٹ کا مالک بننا چاہتا تھا۔ پہلے تو سب کچھ ٹھیک لگا، وہ میرا خیال رکھتا، میرا دکھ بانٹتا، میری تکلیف کا ہمسفر بنتا اور میرا ہمسفر بننے کا ڈرامہ کرتا رہا۔ مگر ایان کے صبر کا پیمانہ اس دن لبریز ہو گیا جب اسے پتہ چلا کہ میری تمام دولت میرے بیٹے کے نام ہے۔ وہ ایک لمحے میں بدل گیا، اس کی آنکھوں میں جو نرمی تھی وہ ختم ہو گئی۔ اب وہاں لالچ تھا، غصہ تھا اور ایک سازش تھی۔ پہلے دن سے یہ ایان میرے بیٹے کو پسند نہیں کرتا تھا، مگر میں نے اسے نظر انداز کیا، سوچا کہ شاید وہ وقت کے ساتھ بدل جائے گا۔ مگر ایک روز جب اس نے میرے وکیل سے میری دولت کے متعلق سب کچھ جان لیا تو اس کا رویہ پوری طرح سے بدل گیا۔ تمہاری ساری دولت تمہارے بیٹے کے نام ہے؟ اس نے سخت لہجے میں پوچھا۔ میں نے آہستہ سے کہا، ہاں، یہ میرے پہلے شوہر کی آخری نشانی ہے اور میں اسے کبھی اس کا حق دینے سے پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ ایان کے چہرے پر جو غصہ ابھرا وہ میں کبھی نہیں بھول سکتی۔ اسی دن میں جان گئی کہ میرا بیٹا خطرے میں ہے۔ جب میرا بچہ چھین لیا گیا، ایک رات میں اپنے بیٹے کے ساتھ بیٹھی تھی، وہ میری باہوں میں سو رہا تھا۔ دروازہ دھیرے سے کھلا اور ایان اندر آیا۔ اس کی آنکھوں میں کوئی رحم، کوئی ترس نہیں تھا، کوئی ہچکچاہٹ نہیں تھی۔ یہ بچہ زندہ رہا تو سب کچھ برباد ہو جائے گا۔ میرا کلیجہ دہل گیا۔ ایان، کیا کرنے جا رہے ہو؟ میں نے چیخ کر کہا، مگر اس نے میرے بیٹے کو مجھ سے چھین لیا۔ میری دنیا اجڑ گئی۔ اگلی صبح ایان میرے پاس آیا اور اس کا چہرہ ٹھنڈا، بے حس اور شفاف تھا۔ تمہارا بیٹا مر گیا، بس اتنے عام الفاظ میں، جیسے یہ کوئی معمولی بات ہو۔ میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ میں چیخی، دیواروں سے سر ٹکرا لیا، لیکن وہ کھڑا رہا جیسے میں ایک تماشا ہوں، جیسے یہ سب پہلے سے طے تھا۔ جب میں نے سب کچھ کھو دیا مگر ایک چیز بچا لی۔ میں جانتی تھی کہ میری زندگی ختم ہو چکی ہے، مگر میں ایان کو سزا دینا چاہتی تھی۔ میں نے اپنی آخری طاقت جمع کی اور وہ تمام دستاویزات، وکیل کے کاغذات اور ثبوت جو میرے بیٹے کے نام کی جائیداد ثابت کر سکتے تھے، میں نے ایک بیگ میں رکھے۔ یہی وہ کالا چمڑے کا بیگ تھا۔ مجھے پتا تھا کہ ایان مجھ پر بھی ہاتھ ڈالے گا، وہ مجھے بھی ختم کر دے گا تاکہ کوئی اس کے خلاف کھڑا نہ ہو سکے۔ اس لیے میں نے وہ بیگ چھپا دیا اور جان بچا کر بھاگ گئی۔ جب میں نے یہ ایک اجنبی پر بھروسہ کیا اور تب میں نے تمہیں دیکھا، ایک سادہ ایماندار انسان جو اپنی زندگی کی روٹی کمانے کے لیے دن رات محنت کر رہا تھا، دن رات مشقت کر رہا تھا، میں نے تم پر بھروسہ کیا۔ میں نے وہ کالا بیگ تمہیں دے دیا اور کہا، یہ میرے لیے بہت قیمتی ہے، اسے سنبھال کے رکھنا، میں جلد واپس آؤں گی اور اسے لے جاؤں گی۔ اور پھر میں منظر سے غائب ہو گئی، کیونکہ ایان سے مجھے اپنی جان کا خطرہ تھا۔ جب میں اپنی امانت لینے آئی، مگر بہت دیر ہو چکی تھی۔ اب میں یہاں ہوں، برسوں بعد فٹ پاتھ پر بیٹھ کر ٹکڑے چننے پر مجبور۔ اور ایان اب بھی اپنی دولت کے نشے میں چور، طاقت کے نشے میں مدہوش، ایک کامیاب زندگی، ایک کامیاب انسان بنا ہے۔ مگر اب سب کچھ بدلنے والا ہے، کیونکہ تم نے وہ امانت سنبھال کر رکھی۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ایان کو اس کے ظلم کا حساب دیا جائے۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ یہ بیگ میں نے تب چھپایا جب میں نے وہ خون آلود کپڑے دیکھے تھے اور ان دستاویزات کو سنبھالا تاکہ کسی دن اگر میں زندہ رہتی تو دنیا کو یہ سچ بتا سکوں۔ پھر آپ میرے پاس بیگ رکھوا کر کیوں چلی گئی؟ میں نے سوال کیا، کیونکہ ایان کو پتا چل چکا تھا کہ میرے پاس ثبوت ہے۔ وہ مجھے مارنا چاہتا تھا، مجھے ختم کرنا چاہتا تھا۔ میں نے کسی طرح وہ بیگ نکالا اور اسے تمہارے پاس رکھ دیا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ تم ایک ایماندار انسان ہو اور تم اس کی حفاظت کرو گے۔ اور پھر میں خود کو بچانے کے لیے بھاگتی رہی، چھپی رہی اور آخرکار سب کھو دیا۔ اب کیا ہوگا؟ بی بی جی، اب آپ کیا کریں گی؟ انہوں نے سر اٹھایا اور آنکھوں میں ایک نئی روشنی تھی۔ انتقام یا انصاف؟ اب میں وہ کروں گی جو مجھے برسوں پہلے کر لینا چاہیے تھا۔ میں یہ ثبوت لے کر ایان کو بے نقاب کروں گی، مگر میں جانتا تھا کہ یہ کام اتنا آسان نہیں ہوگا۔ ایان صاحب ایک بہت بڑی شخصیت تھے، طاقتور اور اثر و رسوخ رکھنے والے۔ اگر یہ راز کھلا تو بہت کچھ برباد ہو سکتا تھا۔ میرے سامنے ایک فیصلہ تھا، کیا میں اس لڑائی میں ان کا ساتھ دوں؟ کیا میں ایان جیسے آدمی کے خلاف کھڑا ہو جاؤں یا میں خاموش رہ کر اپنی زندگی، کامیاب زندگی کا لطف اٹھاؤں؟ میرے اندر کشمکش چھڑ چکی تھی، بیگ کا راز کھل چکا تھا اور میرے سامنے ایک خوفناک حقیقت پڑی تھی۔ ایان صاحب نے اپنے ہی بیٹے کو قتل کر دیا تھا اور اس جرم کے تمام ثبوت برسوں سے میرے پاس محفوظ تھے۔
میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ بیگ جو میں نے امانت سمجھ کر سنبھالا تھا اصل میں ایک ایسی قیامت کا گواہ ہوگا جو انسانیت کو جھنجھوڑ کر رکھ دے۔ میرے دل میں ایک عجیب کشمکش چل رہی تھی۔ کیا میں ایان جیسے آدمی کے خلاف کھڑا ہو سکتا ہوں؟ کیا میں اپنی زندگی کو خطرے میں ڈال کر سچائی کا ساتھ دوں، یا میں خاموش رہوں، اپنی کامیاب زندگی کا لطف اٹھاؤں اور یہ معاملہ وہیں چھوڑ دوں؟ بی بی جی نے میری جنب دیکھا اور ان کی آنکھوں میں درد تھا، تکلیف تھی، مگر ساتھ ہی ایک التجا بھی تھی، جیسے وہ امید کر رہی ہوں کہ میں انہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ بیٹا، وہ بولی، اب یہ فیصلہ تمہیں کرنا ہے۔ میں جانتی ہوں کہ ایان طاقتور ہے، وہ تمہیں نقصان پہنچا سکتا ہے، مگر میں یہ بھی جانتی ہوں کہ تم وہی ایماندار شخص ہو جس نے سالوں تک میری امانت کی حفاظت کی۔ میرے جسم میں ایک جھرجھری سی دوڑ گئی۔ یہ فیصلہ آسان نہیں تھا، مگر شاید میرے نصیب میں یہی لکھا تھا۔ ایان صاحب صرف ایک کاروباری شخصیت نہیں تھے، وہ ایک ایسا آدمی تھا جس کے پیچھے سیاستدان، پولیس اور کئی طاقتور لوگ کھڑے تھے۔ ان کے خلاف کوئی قدم اٹھانا خود کو خطرے میں ڈالنے کے مترادف تھا۔ بی بی جی، اگر ہم نے یہ راز ظاہر کر دیا تو ایان ہمیں ختم کرنے میں ایک لمحہ بھی نہیں لگائے گا۔ انہوں نے گہری سانس لی۔ میں جانتی ہوں، مگر کیا یہ خوف ہمیں سچائی سامنے لانے سے روک سکتا ہے؟ اگر میں یہ سب برداشت کر سکتی ہوں تو تم کیوں نہیں؟ میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ میں نے زندگی میں بہت مشکلات جھیلی تھی، غربت دیکھی تھی، لوگوں کی دھوکہ دہی دیکھی تھی، مگر آج جو کشمکش میرے دل میں تھی وہ سب سے بڑی تھی۔ کیا میں اپنی کامیابی، اپنی عزت، اپنی زندگی داؤ پر لگا سکتا تھا؟ میں خاموش تھا اور وہ مجھے دیکھ رہی تھی، جیسے میرے اندر کے طوفان کو پڑھ رہی ہوں۔ بیٹا، تم جو بھی فیصلہ کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں، مگر یاد رکھو، بعض دفعہ خاموشی سب سے بڑی غداری ہوتی ہے۔ یہ جملہ میرے دل میں تیر کی طرح لگا۔ اس رات میں سو نہ سکا۔ میرے ذہن میں بار بار وہ لمحہ آ رہا تھا جب ایان صاحب کی بیوی نے میرے ہاتھ میں وہ خون آلود کپڑا دیا تھا، جب میں نے وہ دستاویزات دیکھے تھے جو ایان کے ظلم کی گواہی دے رہے تھے۔ میں نے اپنے ماضی کو یاد کیا، وہ دن جب میں محض ایک پکوڑے بیچنے والا تھا، اور آج جب میں ایک کامیاب ہوٹل چین کا مالک تھا۔ یہ کامیابی اگر ظلم کے خلاف آواز اٹھانے سے روک رہی تھی تو کیا فائدہ ایسی کامیابی کا؟ میں نے بی بی جی کو بلایا اور ان کے سامنے بیٹھ کر کہا، بی بی جی، میں نے فیصلہ کر لیا ہے، ہم ایان کے خلاف کھڑے ہوں گے۔ ان کی آنکھوں میں خوشی اور خوف ایک ساتھ جھلکنے لگا، مگر یہ آسان نہیں تھا، مشکل تھا۔ بیٹا، مجھے پرواہ نہیں، میں نے مضبوط لہجے میں کہا۔ اگر میں سچ کا ساتھ دے سکا تو ساری زندگی ضمیر کا بوجھ اٹھاتا رہوں گا۔ میں نے یہ امانت برسوں سنبھالی، اب وقت آ گیا ہے کہ اسے وہاں پہنچاؤں جہاں اس کا حق بنتا ہے۔ ہمیں کسی ایسے شخص کی ضرورت تھی جو ایان کے خلاف کیس لڑ سکے، مگر ایسا وکیل ملنا آسان نہیں تھا۔ میں نے اپنے کچھ قابل بھروسہ دوستوں سے بات کی اور ایک ایسے وکیل کا پتہ لگایا جو ظلم کے خلاف کیسز لڑنے میں ماہر تھا اور مشہور بھی۔ میں نے بیگ کے تمام ثبوت وکیل کو دیے، اور جب انہوں نے وہ دستاویزات دیکھیں تو ان کے چہرے پر بھی حیرت کے آثار نمایاں ہو گئے۔ یہ کیس جیتنا آسان نہیں ہوگا، وکیل نے کہا۔ ایان کے پاس طاقت ہے، پیسہ ہے، پاور ہے، اور سب سے بڑھ کر وہ جانتا ہے کہ اپنی سچائی کیسے چھپانی ہے۔ ہمیں پرواہ نہیں، میں نے مضبوط لہجے میں کہا۔ یہ کیس جیتنا نہیں بلکہ انصاف دلوانا ہے۔ ہم نے جیسے ہی کیس درج کروایا، اسی رات میرے گھر کے باہر کالی گاڑی آ کر رک گئی۔ میرے محافظوں نے بتایا کہ کچھ لوگ میرے بارے میں پوچھ گچھ کر رہے تھے۔ ایان کو خبر ہو چکی تھی۔ اگلی صبح مجھے ایک نامعلوم نمبر سے فون آیا، ایک ان نون نمبر سے۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ فون کی دوسری جانب ایک کڑاکے دار آواز تھی۔ میں خاموش رہا۔ یہ جو کھیل تم کھیل رہے ہو، اس کا انجام تمہیں اچھے سے پتا ہونا چاہیے۔ بتاؤ کتنی رقم میں یہ کیس واپس لوگے؟ میرا خون کھول اٹھا۔ میری قیمت نہیں لگتی ایان صاحب، جو سچ ہے وہ سب کے سامنے آئے گا۔ دوسری جانب کچھ لمحے خاموشی رہی، پھر ایک دھمکی دی گئی، اگر باز نہ آئے تو اس کے انجام کے لیے تیار رہو۔ فون کر چکا تھا، مگر میں پیچھے ہٹنے والا نہیں تھا۔ یہ ایان کی پہلی چال تھی۔ وہ جانتا تھا کہ میں نے اس کے خلاف وہ راز ظاہر کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور اب وہ مجھے روکنے کی کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ لیکن میں نے بھی فیصلہ کر لیا تھا کہ اب میں کسی دھمکی سے ڈرنے والا نہیں ہوں۔ ایان صاحب کی دھمکی میرے کانوں میں گونج رہی تھی، اگر باز نہ آئے تو اس کے انجام کے لیے تیار رہو۔ میرے ہاتھ میں موبائل تھا، مگر میرا دماغ کسی اور ہی دنیا میں چلا گیا تھا۔ کیا میں نے صحیح فیصلہ کیا تھا؟ کیا میں ایک ایسی جنگ میں کود چکا تھا جس کا انجام تباہی کے سوا کچھ نہیں تھا؟ لیکن اگلے ہی لمحے میرے اندر ایک شدید غصے کی لہر دوڑ گئی۔ یہ وہی خوف تھا، یہ وہی ڈر تھا جس کی وجہ سے ظلم کرنے والے طاقتور بن جاتے ہیں اور مظلوم ساری زندگی خاموشی میں گزار دیتے ہیں۔ مگر میں خاموش نہیں رہ سکتا تھا۔ اگلی صبح میں وکیل کے دفتر پہنچا۔ بی بی جی پہلے سے وہاں موجود تھی۔ ان کے چہرے پر تھکن تھی، مگر ایک امید کی کرن بھی جھلک رہی تھی۔ کیا ہوا بیٹا؟ ایان کا فون آیا تھا، انہوں نے پوچھا۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس نے دھمکی دی ہے کہ کیس واپس لو ورنہ انجام برا ہوگا۔ وکیل نے گہری سانس لی۔ یہ تو ہونا ہی تھا، وہ آدمی ہے ہی خطرناک، اور وہ کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ تو کیا کریں؟ میں نے بے چینی سے پوچھا۔ وکیل نے ایک مسکراتی ہوئی نظروں سے مجھے دیکھا، جیسے میرے دل کی بے قراری کو سمجھ رہا ہو۔ ہم یہ کیس آگے بڑھائیں گے، لیکن ہوشیاری سے۔
ایان کو اندازہ نہیں ہونے دینا کہ ہم کون کون سے پتے کھیلنے والے ہیں۔ پہلا قدم میڈیا کو ساتھ ملانا تھا اور سچ کو دنیا تک پہنچانا تھا۔ ایان کے خلاف کیس عدالت میں دائر ہو چکا تھا، لیکن ہم جانتے تھے کہ قانونی جنگ میں وہ اپنے تعلقات اور پیسہ استعمال کرے گا۔ اس لیے ہمیں عوام کی طاقت کی ضرورت تھی۔ ہم نے ایک نامور صحافی سے ملاقات کی جو کرپشن اور ظلم کے خلاف اپنی بے باک رپورٹنگ کے لیے مشہور تھا۔ جب میں نے اسے ایان کی کہانی سنائی، اس نے سنجیدہ لہجے میں پوچھا۔ میں نے بیگ سے وہ خون آلود کپڑا، میڈیکل رپورٹ اور پولیس رپورٹ نکال کر اس کے سامنے رکھ دی۔ یہ سب کچھ ہے میرے پاس۔ یہ ایان کی حقیقت ہے جو برسوں تک چھپی رہی۔ صحافی نے کاغذات دیکھے اور ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گیا۔ پھر اس نے مسکراتے ہوئے کہا، یہ کہانی میں چھاپوں گا، میں پبلش کروں گا، لیکن اس کے بعد تمہیں بہت زیادہ خطرہ ہوگا۔ ایان صرف دھمکیاں نہیں دیتا، وہ عمل بھی کرتا ہے۔ تمہیں تیار رہنا ہوگا۔ مضمون شائع ہونے کے صرف ایک دن بعد میری سب سے بڑی ہوٹل برانچ میں اچانک زبردستی چھاپا مارا گیا۔ پولیس نے مجھ پر ٹیکس چوری اور غیر قانونی کاروبار کا الزام لگا کر ہوٹل کو سیل کر دیا۔ یہ ایان کی پہلی چال تھی۔ بی بی جی میرے پاس آئیں اور ان کے چہرے پر پریشانی تھی۔ بیٹا، میں نے کہا تھا نا کہ وہ تمہیں نقصان پہنچائے گا۔ میں نے ایک گہری سانس لی۔ بی بی جی، میں جانتا تھا کہ ایسا ہوگا، لیکن ہم پیچھے ہٹ نہیں سکتے۔ وکیل نے ہمیں فوراً عدالت میں درخواست دینے کا مشورہ دیا اور ہم نے ایان کے خلاف مزید ثبوت عدالت میں جمع کروا دیے۔ ہم نے صرف عدالت میں نہیں بلکہ سوشل میڈیا پر بھی سچ پھیلانا شروع کر دیا۔ جسٹس فار دی لاسٹ چائلڈ ایکسپوز ایان، یہ ہیش ٹیگ وائرل ہونے لگے اور لوگ ایان کے خلاف سوال اٹھانے لگے۔ ایان کا دوسرا وار۔ ایک رات جب میں اپنے دفتر میں بیٹھا تھا، اچانک میرا فون بجا۔ نمبر نامعلوم تھا۔ سن لو پکوڑے والے، تم جتنا آگے جاؤ گے تمہاری تباہی اتنی ہی بڑی ہوگی۔ تم نے جو کرنا تھا کر لیا، اب یہ آخری وارننگ ہے۔ کیس واپس لے لو ورنہ نہ تم رہو گے اور نہ تمہارا سچ۔ میں نے فون بند کر دیا، لیکن میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ یہ صرف دھمکی نہیں تھی، یہ اعلان جنگ تھا۔ اگلی صبح جب میں اپنے ہوٹل کے باہر کھڑا تھا، ایک کالے رنگ کی کار میرے قریب سے گزری اور اچانک لڑائی شروع ہو گئی۔ میرے سر کے پاس سے گزری، میں فوراً زمین پر گر گیا۔ لوگ چیخنے لگے، سب کچھ افراتفری میں بدل گیا۔ یہ ایان صاحب کا پیغام تھا۔ وہ مجھے مارنے کے در پہ تھا۔ میرے محافظوں نے فوراً مجھے گاڑی میں ڈالا اور محفوظ جگہ لے گئے۔ بی بی جی یہ سب کچھ سن کر کانپ گئی۔ بس بہت ہو گیا، میں عدالت جا کر خود گواہی دوں گی۔ میں نے انہیں روکا، بی بی جی یہ خطرناک ہو سکتا ہے، مگر میں اب مزید خاموش نہیں رہ سکتی بیٹا۔ یہ کیس میں نے نہیں میرے بیٹے نے درج کروایا تھا، جسے ایان نے چھین لیا۔ اب میں اس کی ماں ہونے کا حق ادا کروں گی۔ ان کی آنکھوں میں ایک ایسا جنون تھا جو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ہم نے فیصلہ کر لیا تھا، اب ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں۔ ایان جو کھیل کھیل رہا تھا، وہ کھیل اب ہم اس کے خلاف کھیلنے والے تھے۔ اس مقدمے کا فیصلہ یا تو عدالت کرے گی یا پھر سڑکیں فیصلہ کریں گی، لیکن ہم ہار نہیں مانیں گے۔ مقدمہ اب آخری مرحلے میں داخل ہو چکا تھا۔ ایان نے مجھے مٹانے کی بھرپور کوشش کر لی تھی۔ میرے ہوٹل بند کروا دیے، دھمکیاں دی، یہاں تک کہ جان سے مارنے کی کوشش بھی کی، مگر میں اور بی بی جی اب پیچھے ہٹنے والے تو نہیں تھے۔ ہم نے وہ سب کچھ کھو دیا تھا جسے کھونے کا خوف ہوتا ہے۔ اب صرف ایک چیز بچی تھی، انصاف۔ ایان کے خلاف کیس کی پہلی باقاعدہ سماعت ہونے والی تھی۔ یہ وہ موقع تھا جب بی بی جی کو عدالت میں کھڑے ہو کر اپنی گواہی دینی تھی۔ وہ سچ جو برسوں سے دبایا گیا تھا، اسے سب کے سامنے لانا تھا۔ عدالت کے باہر میڈیا کے کیمرے، رپورٹرز اور عوام کی بڑی تعداد جمع تھی۔ یہ کیس اب ایک معمولی کیس نہیں رہا تھا، یہ ایک ظالم کے خلاف انصاف کی جنگ بن چکا تھا۔ جب جج نے بی بی جی کو گواہی کے لیے بلایا تو میں نے دیکھا کہ ان کے قدم تھوڑے لڑکھڑا رہے تھے، مگر آنکھوں میں جو عزم تھا، جو پختہ ارادہ تھا، وہ کسی پہاڑ سے کم نہیں تھا۔ عدالت کا فیصلہ۔ جب سچ نے انصاف پایا، وکیل نے سوال کیا، بی بی جی آپ عدالت کو بتا سکتی ہیں کہ آپ کے بیٹے کے ساتھ کیا ہوا؟ بی بی جی نے ایک لمحے کو خاموشی اختیار کی۔ ان کے ہاتھ لرز رہے تھے، مگر آنکھوں میں ایک عزم تھا۔ انہوں نے ایان کی طرف دیکھا، وہی ایان جو ہمیشہ ایک طاقتور اور ایک بے خوف نظر آتا تھا، آج پہلی دفعہ بے چین لگ رہا تھا۔ پھر بی بی جی نے وہ سچ بول دیا جو برسوں سے دبایا جا رہا تھا۔ میرا بیٹا 6 سال کا تھا جب ایان سے میں نے دوسری شادی کی تھی۔ ایک روز میرا بچہ میری گود میں سو رہا تھا جب یہ ظالم اسے مجھ سے چھین کر لے گیا اور اسے مار دیا، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ میری دولت اس کے ہاتھوں سے نکل کر اس کے پاس چلی جائے۔ عدالت میں ایک لمحے کو سناٹا چھا گیا۔ کیا آپ کے پاس اس کا کوئی ثبوت ہے؟ جج نے سنجیدگی سے پوچھا۔ بی بی جی نے ایک لمحے کے لیے میری جانب دیکھا۔ میں نے آگے بڑھ کر وہ کالا چمڑے کا بیگ پیش کر دیا جسے میں نے برسوں سے سنبھال کر رکھا تھا۔ یہ ثبوت ہے جج صاحب، یہ وہ تمام دستاویزات ہیں جو میرے پہلے شوہر نے تیار کر رکھی تھی، وہ قانونی کاغذات جن میں صاف لکھا ہوا تھا کہ میری دولت کا اصل وارث میرا بیٹا ہے، نہ کہ ایان۔ یہ وہ سب کاغذات ہیں جنہیں ایان نے مجھ سے چھیننے اور جلانے کی کوشش کی تھی، مگر میں انہیں بچا کر لے آئی۔ عدالت میں سرگوشیاں ہونے لگی۔ ایان کے وکیل نے فوراً اعتراض اٹھایا، یہ جھوٹ ہے، ان دستاویزات کا ایان کے اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں۔
ان میں کہاں لکھا ہے کہ ایان نے قتل کیا؟ بی بی جی نے سر اٹھایا۔ اگر یہ جھوٹ ہے تو ایان یہ بتانے کی کوشش کرے کہ میرا بیٹا کہاں ہے، وہ کیوں اچانک غائب ہو گیا، کیوں میں آج اس عدالت میں کھڑی ہوں جبکہ اس کا اصل وارث یہاں نہیں؟ جج نے گہری نظروں سے ایان کو دیکھا، پھر کہا، کیا آپ کے پاس اس کے خلاف کوئی اور مضبوط یا اور ٹھوس ثبوت ہے؟ بی بی جی نے ایک لمحے کے لیے خاموشی اختیار کی، لیکن پھر پرعزم آواز میں بولی، ہاں جج صاحب، میں دے سکتی ہوں۔ جب عدالت میں سچ بولا گیا، بی بی جی نے اپنی چادر میں ہاتھ ڈالا اور ایک پرانا موبائل نکالا جس کی اسکرین ٹوٹی ہوئی تھی مگر وہ اب بھی کام کر رہا تھا۔ یہ وہ موبائل ہے جس میں ایان کی وہ گفتگو محفوظ ہے جو اس نے میرے بیٹے کے قتل سے پہلے اپنے آدمیوں کے ساتھ کی تھی۔ عدالت میں مزید سرگوشی ہونے لگی۔ وکیل نے موبائل لیا اور عدالت کی اجازت سے آڈیو چلائی۔ ایان کی آواز عدالت میں گونجی، یہ لڑکا زندہ رہا تو میری ساری دولت ختم ہو جائے گی، وہ بڑا ہوا تو سب کچھ اس کے ہاتھ میں چلا جائے گا۔ میں نے اس کی ماں سے شادی صرف دولت کے لیے کی تھی، نہ کہ اس کے منحوس بچے کے لیے۔ اس کا وجود ختم کرنا ضروری ہے۔ عدالت میں سنسنی پھیل گئی۔ یہ وہ ثبوت تھا جو ایان کے چہرے سے طاقت اور غرور کا آخری نقاب بھی اتار چکا تھا۔ ایان کی آخری کوشش۔ ایان جو پوری سماعت کے دوران خاموش تھا، اچانک اپنی کرسی سے اٹھا اور چیخا، یہ عورت جھوٹ بول رہی ہے، یہ مجھے بدنام کرنے کے لیے کھیل کھیل رہی ہے۔ میں عدالت سے درخواست کرتا ہوں کہ اس کیس کو فوراً خارج کر دیا جائے۔ جج نے ایک لمحے کو غور سے اسے دیکھا، پھر سنجیدگی سے بولے، اگر تمہیں یقین ہے کہ یہ الزامات جھوٹے ہیں تو تم عدالت کو بتاؤ کہ یہ لڑکا کہاں ہے۔ ایان کا رنگ بدل گیا، وہ ایک پل کو خاموش ہو گیا، پھر جھوٹ بولنے کی کوشش کی۔ وہ کہیں چلا گیا تھا، وہ گھر سے بھاگ گیا تھا۔ بی بی جی نے سخت لہجے میں کہا، تو پھر بتاؤ، اس رات میرے کمرے میں آ کر تم نے کیا کیا تھا؟ وہ خون کے دھبے میرے بیٹے کے کپڑوں پر کیوں تھے؟ اگر وہ بھاگا تھا تو میں نے اسے پھر کبھی کیوں نہیں دیکھا؟ جج نے ایک لمحے کو سر جھکایا، پھر گہری سانس لے کر فیصلہ سنایا، ایان کو فوری طور پر حراست میں لے لیا جائے اور اس کیس کی مزید تحقیقات کی جائے۔ یہ عدالت ایان پر قتل ثبوت مٹانے اور دھمکیاں دینے کے الزامات لگاتی ہے۔ پولیس فوراً آگے بڑھی اور ایان کی آنکھوں میں پہلی دفعہ خوف نظر آیا۔ یہ سب جھوٹ ہے، وہ چلایا مگر اب اس کی کوئی نہیں سن رہا تھا۔ آخر کار انصاف مل ہی گیا۔ جب عدالت برخاست ہوئی تو میں نے بی بی جی کی جانب دیکھا اور ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر یہ خوشی اور سکون کے آنسو تھے۔ انہوں نے میری جانب دیکھا اور کہا، بیٹا، اگر تم نہ ہوتے تو میں یہ کبھی نہیں کر پاتی۔ تم نے میری امانت سنبھالی اور اسے صحیح جگہ پہنچایا۔ میں نے مسکرا کر جواب دیا، بی بی جی، یہ صرف آپ کی جنگ نہیں تھی، یہ ہر اس شخص کی جنگ تھی جو سچ کے لیے لڑنا چاہتا ہے۔ یہ کہانی ختم نہیں ہوئی، یہ سب ختم ہو چکا تھا، مگر میں جانتا تھا کہ یہ کہانی صرف ایان کے جیل جانے پر ختم نہیں ہوتی۔ یہ کہانی ایک ایماندار شخص کی کہانی تھی جو ایک امانت کو برسوں سنبھال کے رکھے ہوئے تھا، صرف اس لیے کہ سچ ایک دن دنیا کے سامنے آ سکے۔ یہ کہانی ایک ماں کی تھی جس نے اپنے بیٹے کے لیے انصاف حاصل کرنے کے لیے سب کچھ قربان کر دیا، سب کچھ نچھاور کر دیا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی تھی کہ سچ کو دبایا جا سکتا ہے مگر ہمیشہ کے لیے نہیں۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی یہ کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور ہاں، اگر کہانی اچھی لگی ہو اور مزید اس طرح کی سبق آموز اسلامک سٹوریز سننے کے لیے ہمارے چینل ایڈیو پن پوائنٹ کو ضرور سبسکرائب کر لیں، اور اگر کہانی اچھی لگی ہو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ تب تک اپنا بہت خیال رکھیں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔